العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا الله المالك الحق المبين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسلطان المبشرين والمنذرين وشفيع المذنبين والمجرمين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين جد الحسن والحسين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وصيه وأخيه ووزيره وابن عمه ووارث علم الأولين والآخرين سد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب قاتل مرحب أنتر والد شبير وشبر الذي قيل في شانه بسم الله الرحمن الرحيم. ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. صلوات. بانیان جشن کی تمام حاجات کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. علی کعبہ بسانے آ رہے ہیں، خدا کیا ہے بتانے آ رہے ہیں. علی کعبہ بسانے آ رہے ہیں، خدا کیا ہے بتانے آ رہے ہیں. خدا کے گھر پہ قبضہ تھا بتوں کا، علی قبضہ چھڑانے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سیٹ ٹھیک ہے. اچھا ایک کرنے تار کافی دیر دے میں کرے دا کھڑا ہے. پھر بھی بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جان محترم، اس مالک خالق کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا پالک ہے، جس نے ہمیں علی حیدر کرار جیسا امام عطا کیا، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں ولایت علی ابن ابی طالب کی شمع کو روشن کیا ہے. یا علی، یہ کوئی عام شمع نہیں ہے کہ جس کی قیمت کروڑوں لاکھوں میں اگر لگائی جائے پھر بھی نہیں ہو سکتی. کہ صادق آل محمد کی خدمت میں ایک بندے خدا نے عرض کی، مولا میرے لیے دعا فرمائے، میں غربت میں مبتلا ہوں. مولا فرماتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے. کہتا مولا اتنی غربت، مر جاؤں تو کفن کے پیسے نہیں، اس لباس کے علاوہ اور لباس نہیں. مولا فرماتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. کہتا ہے مولا آپ ہی بتا دیں. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی وقت کا حکمران تجھے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ درہم و دینار دے، ولایت علی ابن ابی طالب کا سودا کرے گا. کہتا ہے نہیں مولا. مولا فرماتے ہیں اگر پوری کائنات کی شاہی و سلطنت تیرے قدموں میں رکھ دے. کہتا ہے مولا پوری کائنات کی شاہی و سلطنت کو اپنے قدموں کی ٹھوکر مار دوں گا، ولایت علی ابن ابی طالب کا سودا نہیں کروں گا. اتنی عظیم نعمت ہمیں میسر ہوئی. اذان مولا علی حیدر کرار کا ایک معجزہ عرض کرتا چلوں. جنگ صفین ہے، خیمے لگ گئے مولا کے. دشمن اس نے دریا پر پہرا لگا دیا محمد بن اشس گندی کا.
محمد بن اشعث کندی کو 10,000 کا لشکر دیا، اسے کہا کہ اس دریا سے علی حیدر کرار کے خیمے میں ایک گھونٹ بھی پانی نہیں جانا چاہیے۔ گویا کہ یہ پانی بند کرنے کی رسم ان کی پرانی آ رہی ہے۔ تو اس وقت مولا علی حیدر کرار خیمے میں تشریف فرما ہیں، آئے ہیں جناب مالک ابن اشتر، عرض کرتے ہیں آقا جانور بھی پیاسے ہیں، انسان بھی پیاسے ہیں، اجازت دیں پانی لے آتے ہیں۔ آقا جانتے تھے کہ دریا پر ایک محمد بن اشعث کندی کی قیادت میں 10,000 کے لشکر کا پہرا ہے۔ مولا نے فرمایا جاؤ جا کر پانی لے آؤ۔ گویا کہ مولا علی حیدر کرار کو مالک ابن اشتر کی بہادری پہ اتنا یقین تھا کہ میرا مالک ابن اشتر 10,000 کو شتر مرغ کی طرح چن چن کے مار ڈالے گا، اتنا بہادری پہ یقین تھا۔ جناب مالک ابن اشتر آئے، پانی بھرا، چلے گئے۔ اب امیر شام کو پتہ چلا، آ گیا، اے محمد بن اشعث کندی کس کی اجازت سے تو نے پانی دیا ہے؟ میں تو تجھے روک کے گیا تھا، پانی علی کے خیموں میں نہیں جانا چاہیے۔ اب اس نے کہا جناب آپ کے گورنر صاحب نے مجھے اجازت دی تھی۔ گورنر صاحب کو بلایا گیا، بھئی آپ نے کیسے اجازت دی؟ میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے حکمران بن گئے؟ آپ نے کیوں اجازت دی؟ تو اس وقت گورنر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو اسے کہا ہی نہیں، یہ محمد بن اشعث کندی جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے نہیں کہا۔ تھوڑی دیر گزری، جناب مالک ابن اشتر پھر آئے، آقا پھر پیاس لگی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جاؤ پھر جا کے پانی لے آؤ۔ دوسری مرتبہ پھر پانی لائے، امیر شام کو پتہ چل گیا، پھر آ گیا آگ بگولا ہو کر، بھئی اب کس کے کہنے پہ تو نے پانی دیا؟ میں نے تو تجھے روکا تھا پانی نہیں دینا۔ وہ کہتا ہے جناب آپ کے بیٹا صاحب آئے تھے، ان کی اجازت سے پانی دیا ہے۔ اب امیر شام کے بیٹے کو بلایا گیا، ہاں جی تو میرے سے بڑھ گیا، باپ سے تجاوز کر گیا۔ اب بیٹے صاحب نے ایک جملہ کہا، کہتا ہے کہ بابا جان آپ تو جانتے ہیں میں یا کھاتا ہوں یا سوتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو آیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے محمد بن اشعث کندی۔ مولا پانی منگواتے رہے، 2 دفعہ آ گیا۔ اب یہ غصے ہوا محمد بن اشعث کندی پہ، بھئی محمد بن اشعث کندی پہلے تو نے میرے گورنر پہ الزام لگا دیا، اب میرے بیٹے پہ الزام لگا دیا، اب کوئی بھی آ جائے تو نے پانی نہیں دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تھوڑی دیر گزری، مولا علی کا بڑا پیارا معجزہ ہے کہ تیسری مرتبہ پھر آ گئے مالک بن اشتر، آقا پھر پیاس لگی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جاؤ پھر جا کے پانی لے آؤ۔ اب پھر تیسری مرتبہ جب پانی آیا، میرے شام کو پتہ چلا، آ گیا، اے محمد بن اشعث کندی اب کس کے کہنے پہ دیا؟ اب محمد بن اشعث کندی کہتا ہے جناب اب آپ خود آئے تھے۔ میرے شام کو کہتے ہیں اب آپ خود آئے تھے۔ انہوں نے کہا یار تو عجیب بندہ ہے، پہلے میرے گورنر پہ الزام لگا دیا، پھر میرے بیٹے پہ الزام لگا دیا، اب میرے اوپر الزام لگا دیا، میں تو آیا ہی نہیں۔ برقع غصے آگ بگولا ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا اب اگر میں بھی آؤں، اگر میں تجھے کہوں پانی دے دے، بے شک پانی دے دینا لیکن کوئی نشانی لے لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ کچھ دیر گزری، چوتھی مرتبہ پھر آئے جناب مالک ابن اشتر، آقا پھر پیاس لگی ہے، آقا پھر پیاس لگی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جاؤ پھر جا کے پانی لے آؤ۔ پھر چلے گئے کہ حاجی خدان صاحب چوتھی مرتبہ پھر جب پانی لے کر آئے، امیر شام کو پتہ چل گیا۔ امیر شام آگ بگولا ہو کر، وہ جو مولا علی علیہ السلام کا دشمن تھا، مختلف لوگوں کے ذریعہ مختلف سوالات لے کر بھیجتا تھا۔ ایک مرتبہ بھیجا نا اپنے بیٹے کو، اپنے قاصد کو، جا کے امیر کائنات سے سوالات لے کر آؤ۔ مولا آئے، مولا تفسیر قرآن میں مصروف ہے، مولا فرماتے ہیں میں ہوں تفسیر قرآن میں مصروف، سین میں چلا جا، میرا 5 سال کا بیٹا حسن بیٹھا ہے، اس سے سوالوں کے جواب لے لے۔ اب قاصد دماغ میں گمان کرتا آ رہا ہے، لگتے خود کو نہیں آتے، اس لیے بچے کے پاس بھیج دیا۔ جیسے ہی باہر آیا کہتے السلام علیکم، امام حسن مجتبیٰ کو اس نے سلام کیا۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں وعلیکم السلام امیر شام کے قاصد، میرے پاس بیٹھ جا، میں تجھے تیرے سوال بھی بتاتا ہوں جواب بھی بتاتا ہوں۔ یہ حیران و پریشان ہو گیا، میں نے تعارف بھی نہیں کرایا میں کون ہوں، مجھے جانتے بھی ہیں میں کون ہوں، اب کہتے ہیں سوال بھی بتاتا ہوں جواب بھی بتاتا ہوں۔ جب تک کہا نا اس وقت یہ 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا،
امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں تجھے امیر شام نے سوالات لے کر بھیجا ہے۔ امیر شام پوچھنا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں 10 سخت چیزیں کون سی ہیں؟ اس کا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ادھر سے جب امیر شام کے قاصد دو زانوں کے بیٹھ گیا نا، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں تجھے امیر شام نے امیر کائنات کے پاس سوال لے کے بھیجا ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے اس کائنات میں 10 سخت چیزیں کون سی ہیں؟ اب میں تجھے بتاتا ہوں، اس کائنات میں سب سے زیادہ سخت ہے پتھر، پتھر سے زیادہ سخت ہے لوہا جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، لوہے سے زیادہ سخت ہے آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، آگ سے زیادہ سخت ہے پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پانی سے زیادہ سخت ہے بخارات جو پانی کو بھی جما دیتے ہیں، بخارات سے زیادہ سخت ہے ہوا جو بخارات کو بھی اڑا لیتی ہے، ہوا سے زیادہ سخت ہے بادل جو بخارات کو اپنے اندر سما لیتا ہے، بادل سے زیادہ سخت ہے بارش جو اس کو برسا دیتی ہے، بارش سے زیادہ سخت ہے وہ فرشتہ جو بارش کو برساتا ہے، اس سے زیادہ سخت ہے ملک الموت جو اس فرشتے کی بھی روح قبض کر لیتی ہے، اس سے زیادہ سخت ہے موت جو ملک الموت کو بھی آ جاتی ہے۔ امیر شام کے قاصد جا امیر شام کو کہہ دینا امیر کائنات کا بیٹا حسن امیر کہہ رہا ہے جو ہر چیز کو مارے اسے کہتے ہیں موت، جو موت کو مارے میرا باپ علی ہے۔ حیدری علی، اس لئے مولا فرماتے ہیں ہمیں نہیں پرواہ، ہم موت پہ آ پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے۔ اب وہ معجزہ سنا رہا تھا نا، اب چوتھی مرتبہ جب مولا نے بھیجا نا مالک ابن اشتر کو پانی لے آئے تو یہ چلا گیا، امیر شام آ گیا، اس نے کہا اب بتا، پہلے تو نے الزام لگایا میرے گورنر پہ، پھر لگا دیا میرے بیٹے پہ، تیسری دفعہ میرے پہ لگا دیا، اب بتا چوتھی مرتبہ کون آیا تھا؟ محمد بن اشعث کندی کہتا ہے جناب اب بھی آپ خود آئے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا میں آیا تھا، چلو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میں آیا تھا، میں نے تجھے کہا تھا نشانی لے لینا۔ انہوں نے کہا ہاں، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، انگوٹھی نکالی، امیر شام کو دی، یہ آپ کی انگوٹھی ہے جو آپ نے 5 قدم آگے گئے پھر مڑ کے آئے تھے، یہ نشانی رکھ لینا۔ اس نے جب اپنے ہاتھ میں دیکھا انگوٹھی نہ تھی، کہتے ہیں ھذا من عجائب علی ابن ابی طالب، یہ علی کے معجزوں میں سے کوئی معجزہ، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ بڑی حیات کیا نہ مزید آواز کلام برکت عطا فرماوے۔